السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر اور یہودیوں کے حضور سے مختلف سوالات اور ساتھ ہی ان یہودیوں کے بارے میں سنا جو خوف کی وجہ سے مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ دل سے یہودی ہی تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم نے منافق قرار دیا۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہاں سے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایت کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، دامن بچائیے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر جب ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور قبیلہ بن زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوہ کو بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلہ پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے۔ ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ بوات پڑا، لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور جنگ کے بغیر ہی تشریف واپس لے گئے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آئی۔ اس مرتبہ بھی حضور ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور کے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔
تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں جا پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور نے مدینہ منورہ میں اپنے قائم مقام حضرت زید بن حارثہ کو بنایا تھا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے کی تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھا کرتے۔ ان کی یہ بات پر حضور نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور کر لی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ حضرت عباد بن بشر نے بھی یہ نماز حضور کے ساتھ پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلی دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبے کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا، جب تک ممبر نہیں بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا، چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، یہ قریش کے بھی سردار تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبر معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایت دی، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کچاوا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا۔
انہیں بتانا کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنی تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیوں، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور تمہاری دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب اس جنگ میں نہیں گیا۔ اس نے اپنی جگہ عاص بن حشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ادھر حضرت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کا پڑاؤ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ روحا کے مقام پر آپ نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی، جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے۔ اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے تو وہ کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی کی، کلی والا پانی اونٹ والے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور نے حضرت عثمان کو مدینہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس موقع پر آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم نے انہیں مدینہ منورہ سے ہی روانہ فرما دیا تھا۔ روحا کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ ارک زبی کے مقام پر ایک دیہاتی ملا۔ اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا۔ اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکا ہے۔ آپ نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پہ صحابہ کرام نے باری باری اپنی رائے دی۔
حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد کی تقریر سن کر آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، آپ مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد کو دعا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے بھی تقاریر کیں۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ آپ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ نے حضرت علی کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی یعنی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح قافلہ ان سے بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتا دیکھ کر حضرت خباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی کے قریب تر ہے، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گھڑے اور چشمے پاٹ لیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ نے انہیں دوسرے گھڑے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے آپ سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔
عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ نبی کریم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ آپ کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ پورے میدان جنگ کا معائنہ کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے رہے اور حضرت سعد بن معاذ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔